اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اسلامک نالج چینل کے ناظرین، آج میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو حضرت یوسف جیسے کہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ نے بھیجا کہ خواب کی تعبیر پتہ کر کے آؤ۔ جب بادشاہ نے نوکر نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لے آؤ۔ تو نوکر گیا تو حضرت یوسف نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزامات کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کسی جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں؟ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا، سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہمارا دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ یاد رکھیں کہ اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے
اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانے بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے گئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اسی اثناء میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولیں تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بھی ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ ابو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو جو تمہارے سپرد کیا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے۔ میں اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے ایک ہمزار کرندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دیں۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئی، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑے ہی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دوں اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی گئی۔ تو اس طرح ابھی یہ پارٹ 3 مکمل ہو گیا ہے اس سٹوری کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اس کا آخری پارٹ 4 جو ہے وہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔